समझें में आज हम इसके मिड क्विज के सिलसिले में इसके जो शुरू के सबाक हैं उनके दोहराई के लिए हाजिर हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, वर्कबुक भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे और होमवर्क भी कर चुके होंगे। आपके होमवर्क और वर्कबुक आपको मिड क्विज में बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं और इसके लिए आप साथ साथ कोशिश जारी रखें। आज और कल आपकी 2 दिन दोहराई होगी। आज हिस्सा अव्वल जो कुरान का पाठ है नमाज का उसकी दोहराई करेंगे और कल इंशाल्लाह ग्रामर के जितने भी असबाक हैं उनकी दोहराई की जाएगी और परसों इंशाल्लाह आपका मिड क्विज होगा। और अगर आप दोहराई की क्लासेस अच्छे तरीके से लें, इनमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें तो आपका क्विज बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपने मेरे साथ साथ चलना है, सब लोग कोशिश करें कि हिस्सा लें। वो लोग जिन्होंने आज तक नहीं हिस्सा लिया दोहराई में या किसी भी चीज में तो वो भी हिस्सा लें, कोशिश करें, क्योंकि नेक काम में तो हर जरूर कोशिश करनी चाहिए। आप साथ साथ मुझे बताते जाएंगे, आंसर्स करते जाएंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर अच्छी सी दोहराई कर लेंगे। सबसे पहले हम इस कोर्स के मकासद को देख लेते हैं। मकासद में हमने देखा था, सबसे पहले तो हमने ये देखा यकीन, हमें खुद को यकीन दिलाना कि कुरान को समझना बहुत आसान है और इसकी हमने मिसाल भी पढ़ी। खुद ये फरमाया गया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान किया जिक्र करने के लिए। तो इससे बड़ी दलील या सबूत तो हमारे पास है ही नहीं। फिर हमारा कोर्स का एक मकसद ये भी था कि कुरान को हमने बहुत आसान तरीके से समझा, ग्रामर इसकी बहुत आसान तरीके से समझी, इसके मानी, इसका तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमे के जरिए और टीपीआई के जरिए। आप में से मुझे कौन बताएगा कि टीपीआई जो है वो किस चीज का मुखफ़फ़ है, हम किसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? जी सिस्टर आयशा अनम्यूट करें खुद को और बताएं टीपीआई स्टैंड्स फॉर। जी वालेकुम अस्सलाम। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। माशाल्लाह, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये आपने याद रखना है, इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगला हमारा ये था कि नमाज को मौसर तरीके से जो है वो पढ़ने का तरीका, कि नमाज ताकि हमारा बहुत अच्छा दिल लगे। इससे पहले भी हम नमाज पढ़ते थे लेकिन अब हमने ज्यादा अच्छे तरीके से सीख लिया नमाज को और हमें उसका सारा मफहूम समझ आ गया। तो अब जाहिर बात है इंशाल्लाह आपको नमाज पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। फिर कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका, कि कुरान को हम अपनी जिंदगियों में कैसे लाएं, फिर ईमान को मजबूत करना, और फिर हमने कुछ जो जुमले हैं तकरीबन बोलचाल के, हमने काफी अरबी बोलचाल की आसान से सादा से जुमले हमने सीखे हैं। इसमें हमने ये देखा कि तकरीबन 78,000 जो है कुरान पाक में अल्फाज और 41,000 हम इसमें सीखेंगे। 232 अल्फाज जिनको जो तकरीबन 41,000 बार आए हैं, तो 50% इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। अभी हम जो है सबक 11 तक पढ़ चुके हैं और जब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तावुज़ से शुरू करते हैं। कुरान पाक को शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। क्या आप मुझे कोई बताएगा कि हमें तावुज़ से क्यों शुरू करना चाहिए? हमें कुरान पाक की तालीम को तावुज़ से ही क्यों शुरू करना चाहिए जब भी हम कुरान पढ़ने लगे? जी आयशा, सिस्टर आयशा आप बताएं। क्योंकि वो बहुत पाक किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो इसलिए हम पहले, क्योंकि शैतान तो हमारे इर्द गिर्द होता है ना, तो सबसे पहले हम उसकी ही पनाह चाहते हैं क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है। जी जबरदस्त, जी माशाल्लाह जबरदस्त। सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी करनी है, शैतान से अपने आप को बचाना है। वो हमारे हर नेक काम में रोड़े अटकाता है और हमें उस काम से हटाने की कोशिश करता है। इसको हम देखते हैं, चलें इसका तर्जुमा साथ साथ जल्दी से दोहराते हैं। आऊज़ु, इसका तर्जुमा बताएं। आऊज़ु, जी बताएं। हैंड जी बता दें, नुसरत आप बता दें। मैं पनाह में आती हूँ। मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही, अल्लाह की। अच्छा बिल्लाही के टुकड़े कितने बनेंगे? 2 टुकड़े बनेंगे। 2, माशाल्लाह। और अर्रजीम का क्या मतलब है? मरदूद, धुतकारा हुआ। जी जो मरदूद, जो धुतकारा हुआ। शैतान के साथ जंग को याद रखना है, सबसे पहले हमने सेफ्टी करनी है और सेफ्टी के लिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। हमने तकरीबन 12 आदात जो है हमने सीखी हैं ताऊज़ में, तस्मिया और सूरत फातिहा में। इनको हम साथ साथ दोहराते जाएंगे। पहली जो आदत थी वो है सेफ्टी फर्स्ट की। अब सूरत फातिहा, सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अहम है कि हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो आप खुद जरा अंदाजा लगाएं कि दिन में अगर हम सिर्फ
فرض نمازوں کو لیں اور پھر آگے سے ان میں رکعت کو لیں تو ہم کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہم تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسمی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بسمی 2 اس کے ٹکڑے با اور اسم، دو، کون کون سے؟ با بے اور اسم، اور اسم جی، بی اور اسم، بی سے نا اسم نام۔ الرحمن کا کیا معنی ہے؟ بہت مہربان، بہت مہربان۔ اور جو الرحیم؟ رحمت کرنے والا۔ جی، اور الرحیم؟ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ جی، مسلسل رحم کرنے والا۔ اس سے ہم نے دوسری عادت ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری عادت اس میں ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ چوتھی عادت، اس کے بعد ہم اگلی عادت کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، تو الحمد، حمد کے 2 معنی کون بتائے گا؟ حمد کے 2 معنی؟ اللہ کی ایک تعریف اور میں تمام شکر میں۔ شکر، تعریف اور شکر۔ حمد کے 2 معنی تعریف اور شکر۔ شکر اور للہ، اس کا اللہ کے اللہ لیے، کے اللہ کے لیے۔ اور عالمین کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب تمام تمام جہانوں انسانوں کی، تمام کی جہان۔ جی، عالمین کا واحد کون بتائے گا؟ عالم عالم، عالم عالم یا عالم؟ عالم، عالم، ٹھیک، یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا تھوڑا سا زیر زبر ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس سے ہم نے چوتھی عادت یہ سیکھی کہ الحمد سے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح سمجھ کر دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں۔ عادت ہم کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا شکر۔ عادت نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور بار بار اس کا شکر ادا کریں۔ الرحمن اور الرحیم، رحمان کا ہم نے مفہوم کہ بہت شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل ایسا رحم رحم، کرنے والا۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ جی، زبردست۔ تو اس میں کہ ہمیں دوسروں پر ہر حال میں رحم کرنا چاہیے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے۔ یہ ہماری تھی عادت نمبر 6۔ رب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں رب کا معنی کیا ہے؟ مالک، پروردگار، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمام کائنات کا بنانے والا، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں وہی مہیا کرتا ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی کا مطلب مالک ہے، مالک ہے، اور یوم کا مطلب دن کا، دین کا، دن۔ یوم کی جمع کیا ہوگی؟ ایام، 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 اور جی ایام، زبردست۔ دین کے 2 معنی کون سے ہیں؟ ایک بدلہ لینا یعنی اور ایک بدلہ اچھے اور کام کا اور ہمیشہ۔ برے کام کا، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی بدلہ، انسان کے بعد یعنی کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ جیسے ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ مالکی کا جو لفظ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب زیر آ رہی ہے لام اور کیاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے مالک، اور اگر ان پہ زبر آتی ہے میم کے اوپر، لام کے اوپر اور مالک کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور مالکہ کی جمع ملائکہ ہوتی ہے، اور مالکی لفظ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے زیر زبر کا بہت دھیان رکھنا ہے، بعض اوقات اس میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے کہ لفظ مالک لکھا ہو تو مالکہ ہی ہوتا ہے، تو زیر زبر سے اس کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں سے ہمیں عادت نمبر 7 جو ہے کہ ہر کام ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہر کام ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ تیری ہی، تیری ہی۔ نابودو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ وا یا کا، اس کے ٹکڑے کریں ذرا جلدی سے۔ وا اور با ایاکا، ایا اور کا،
اور تجھی ماشاءاللہ زبردست. با وا یا اور کا اور تجھ ہی. استعین کا مطلب ہم مدد چاہتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. اور اس کا یہ لفظ استعانت سے اون سے نکلا ہے. اس میں نابودو یا کا نابودو سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہمارے میں عبادت کی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، عبادت کے لیے ہم ہر کام کو کریں. اور نستعین اس سے ہمارے یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اہدینا ٹکڑے کریں. عید اور نا. اہدینا ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت. ماشاءاللہ اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. صراط کا معنی راستہ. راستہ. راستہ اور مستقیم سیدھا. سچا راستہ. سیدھا راستہ. جی اچھا، یہ الصراط میں ال کیوں لگایا گیا؟ کیا صراط تو راستہ ہے، تو ال لگانے سے کیا کوئی خاص مفہوم بنتا ہے؟ اس میں خاص. اس میں خاص. معرفہ بن گیا. معرفہ بن جاتا جی ال جو ہے وہ اسم خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ راستہ ہے ہدایت کا راستہ. ٹھیک ہے، یہ عام سا راستہ نہیں ہے، یہ بہت خاص راستہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ال لگایا گیا ہے. ہدایت کی ضد جو ہے وہ دلالت ہے. اس سے ہم نے عادت نمبر سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ہدایت کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر کام میں ہدایت دے، سیدھا راستہ جو ہے ہم اس پر چلائیں. صراط لیا. اللہ زینہ کا مطلب ان لوگوں کا. اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا. اللہ زی. سنگولر واحد ہو جائے گا اللہ زی. اللہ جی. جی انعمتا کا معنی کیا ہوگا؟ تو نے انعام کیا. تو نے انعام کیا. علیہم. جی علیہم کے ٹکڑے کریں. ان کیا پر. آپ نے. ان سب پر. ٹکڑے کریں. علیہم کے ٹکڑے کریں. علیہ پر اور ہم اللہ دونوں آپ پر اور یہ ان پر. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ انعمتا انعام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کن خاص لوگوں پر انعام کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر جی اور جی ماشاءاللہ. شہید ہو چکے ہیں. 3 لوگوں پہ انعام کیا ہے نا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 4 لوگوں پر خاص انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس سے ہم عادت نمبر 11 صالحین ہے. عادت نمبر 11 کیا ہے؟ جو انعمتا علیہم. اس سے عادت نمبر 11 کون سی ہم سیکھتے ہیں؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. جی ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے لوگوں کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے تو پھر ہم پر انعامات نازل ہوتے رہیں گے. یہ ہماری آیت ہے. غیر کا کیا مطلب ہے؟ انکار نہیں. نہ نہیں. مغضوب غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا. غضب کیا ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا. اب مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے سیدھا راستے کا پتہ تھا لیکن عمل نہیں تھا. ضالین اس کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہوئے. گمراہ ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے. آپ نے دونوں کو فرق یاد رکھنا ہے، مغضوب کا اور ضالین کا. مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین جن کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں تھا اور ایسے ہی اندھا دھند عمل کیا جاتا. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں برے ماڈل سے، برے نمونوں سے دور رہنا چاہیے. اور اس طرح ہم ٹوٹل 12 عادات ہم نے تعوذ اور تسمیہ اور ضالین جو جانتے نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اچھا مجھے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کون بتائے گا؟ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کا خلاصہ وہ کون بتائے گا؟ ہدایت کی دعا لگائے نا مانگی. جلدی سے. جی ہدایت کی دعا مانگی ہے. جی ہدایت کی ہم نے دعا مانگی ہے. اس میں ہم اذان، اس کے بعد اذان ہے کا خلاصہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اذان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کے لیے، کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے.
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब इसमें रिवीजन में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी एक तो हेजिटेशन दूर हो और आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाए। सब लोग अच्छा। कोशिश करें आंसर करने की। अशहदु, मैं गवाही देती हूँ। मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब के के, ला नहीं है, नहीं, इलाहा माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, इल्ला सिवाय सिवाय। जबरदस्त। इलाहत का जो है उसके बहुत सारे मफहूम है, मानी है, जिसकी इबादत की जाए, मदद मांगी जाए, जिस तवक्कुल किया जाए। इलाहा के 3 अहम जो मानी है कि जिसकी पूजा और परस्तिश की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है, जिसका हुक्म माना जाए और जिसकी इताअत की जाए। अब पीछे हमने लफ्ज पढ़ा था अन, उसका मतलब भी था के। यहाँ पर है अन्ना, इसका क्या मतलब है? बेशक बेशक, नहीं, बेशक नहीं, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। अन्ना का मतलब भी के है और अन का मतलब भी के है। इन्ना का यहाँ पर आप बेशक देखें, हाँ जी, अन और अन्ना दोनों का मफहूम क्या है? इनका मतलब जो है वो क्या है? अगर अगर। इनका मतलब अगर। अन और अन्ना के इन, अगर, और इन्ना बेशक बेशक। अभी हम इन चारों को देखते हैं। अन बेशक, और का मतलब के, इन अगर, और इन्ना बेशक। और इनके रेफरेंस इंशाअल्लाह और इन्ना का क्या रेफरेंस है? अशहदु अल्ला अगर अलमाल काबिली। आपने इन चारों का इन्नल्लाह फर्क, उम्मीद है मअस आपको दोबारा क्लियर हो गया होगा और आपने इस फर्क को अच्छी तरीके से याद रखना है। सॉरी, इन्ना का क्या होगा? इन्ना का इन्ना अगर, ये आपको भी दिखाया, बेशक बेशक। बेशक बेशक। बेशक सही। इन अगर, नगर, इन्ना बेशक। एक्सक्यूज मी मैडम, हैया, हैया का, आओ हैया का मतलब आओ, आओ, अला तरफ, ठीक है। हैया आओ, अस्सलात नमाज, अस्सलात नमाज, और अल फलाह का मानी कामयाबी याबी, कामयाबी, कामयाबी। और तरफ नमाज की तरफ हो और कामयाबी की तरफ हो। फिर वही अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला हम सारों के मानी हम के ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। अगर आखिर में जो है वही अल्फाज फिर दोहराए जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर और ये अल्लाहु अकबर 2 दफा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके लिए बड़ी अहम बात आपने याद रखी है आप, कि ये वो कलमात हैं जिसमें दोबारा ये कहे गए हैं। तो इसमें यह है कि इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला की बड़ाई को मानते हुए उसकी तरफ आ जाओ, और अगर तुम उसकी बड़ाई को नहीं भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला तो है ही बड़ा। हमारा अपना नुकसान है अगर हम उसकी तरफ नहीं जाते, अजान की आवाज सुनते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं और नमाज के लिए नहीं जाते, तो हमारा नुकसान है, अल्लाह ताला को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, फजर की नमाज में कौन से कलमात का इजाफा किया जाता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसकी क्या वजह है? नमाज नींद से बेहतर है, क्योंकि उस वक्त हमें नमाज शैतान नींद जो से है वो बेहतर है। हमें, जी शैतान कहता है कि सो जाओ, कोई जरूरत नहीं उठने की, तो उस वक्त हमें ये जगाया जाता है, झंझोड़ा जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है। ये अल्फाज है, ये अल्फाज 2 मरतबा दोहराए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि हम हियल फलाह के बाद ये नमाज दोहराए जाते हैं, और कितनी दफा? 2 मरतबा। जी, अस्सलात नमाज खैरुन बेहतर है, और नौम का मतलब नींद, नींद से, जी माशाल्लाह, नौम का मतलब नींद से। क़यामत के जो अल्फाज हैं ये इजाफी अल्फाज दोहराए जाते हैं, हियल सलात और फिर हियल फलाह के बाद। क़यामत का क्या मतलब? कद अकामत सलाह, अलबत्ता तहकीक नमाज ये खड़ी तो है। अल्फाज है कद कामत सलात, लेकिन अकामत है
मैं इकामत नमाज करता के लिए हूँ। तैयार होने के लिए जी, नमाज के लिए जब अजान के पहले दी जाती है ताकि लोग बाहर से मस्जिद में आए, नमाज हो गया है। अकामत जो है वो जमात के खड़े होने से चंद लम्हे पहले की जो अजान के अल्फाज दोहराए जाते हैं और उसमें कद कामत सलात के अल्फाज दोहराए जाते हैं। जमात के लिए खड़े हो जाओ। और ये इसका ऐलान है कि जमात खड़ी होगी है। जमात जो के लोग लिए मस्जिद खड़े के हो अंदर जाओ। मौजूद हैं, जी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, या वजू कर रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए ये ऐलान है कि जमात खड़ी हो गई है और जमात के लिए आ जाए। इसके हम मफहूम देख लेते हैं। कद का मानी क्या है? अलबत्ता। अलबत्ता। क्या होता है और आलू कामत, कामत खड़ी हो गई। खड़ी हो खड़ी गई। हो गई है। अस्सलातु नमाज नमाज। दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि कद कामत सलात, अलबत्ता तहकीक खड़ी हो गई नमाज। अजान इस ऐलान इस बात का कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में आ चुके हैं उनको बताया जा रहा है कि जमात खड़ी हो गई है। हम देखते हैं कि वजू से पहले और वजू के बाद के अज़कार। वजू से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाह, ये सबको पता है बिस्मिल्लाह के सिर्फ बिस्मिल्लाह। वजू से पहले। अब वजू के बाद के अज़कार देखते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही गवाही देती देती हूँ। हाँ जी, ये हम सारे अल्फाज को हम देख चुके हैं। अनके ला नहीं, इला कुल महबूद इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय अल्लाह के। इसमें अब अगले जो है वादाहू, वादाहू वो अकेला है। वो अकेला है। ला शरीका, ला कोई शरीक नहीं, शरीक कोई शरीक। लहू का क्या मतलब है? उसका। उसका। लहू का इशारा किस तरफ करेंगे? सीधे हाथ ये इधर लहू, उस एक के लिए, ठीक है, उसका। वाहिद का यहाँ पर 3 का इकरार किया जाता है। पहला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरा हम कहते हैं वादाहू, वो अकेला है। फिर तीसरी दफा हम फिर ये बात दोहराते हैं, ला शरीका, कोई शरीक ना। तो शिर्क से हम मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। वाह का मतलब क्या है? और मैं गवाही देती हूँ। और अन्ना के मोहम्मद, यहाँ पर अब्दुहू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब्दुहू का मानी उसके बंदे। बंदा। उसके बंदे। अब्दुहू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों इसमें इजाफा किया गया लफ्ज अब्दुहू का? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। क्योंकि वो जी माशाअल्लाह, इंसानों में से थे, ये मोहम्मद फरिश्ते सल्लल्लाहु नहीं। अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। उससे पहले क्या था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा था कि वो अल्लाह के बेटे हैं, उनके था। तो ये अल्फाज दोहराकर कि मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, कि वो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। तो शिर्क का दरवाजा पर बंद कर दिया गया है। तो मुझे कोई बताएगा कि ये जो नमाज की हमने ये दुआ जो हमने पढ़ी है वजू के बाद की दुआ, इसके बारे में क्या फरमाया गया है? इसकी कोई अहमियत है? कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से जो मर्जी अच्छी दाखिल हो। तरीके से वजू करता है, कोई जो तुम में से कोई भी जो ध्यान से वजू करे और उसके बाद ये कलमात दोहराए, उसके लिए क्या होता है? जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिसमें से भी चाहे। तो देखिए ये कितनी बड़ी सादत है हमारे लिए। हमने सिर्फ ये 1 मिनट से भी कम के टाइम के ये चंद अल्फाज दोहराने हैं और हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनमें बनाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। आमीन। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है? ए अल्लाह। ठीक है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अजअलनी बना दे मुझे। यानी इजल और नी, 2 टुकड़े। इजल नी, बना दे, इजल बना दे। बना दे नी मुझे। मुझे।
اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے والوں میں توبہ کرنے والوں سے توبہ کرنے والے جی خوب توبہ کرنے والے. کرنے والوں میں سے. جی توابین کا واحد کیا ہوگا؟ تواب تواب. ماشاء اللہ زبردست. آپ بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں. توابین کا واحد تواب. اور متطہرین اس کا کیا معنی ہے؟ اور مجھے بنا دے. پاک رہنے والے. پاک صاف رہنے والوں میں. جی وجعلنی کا مطلب ہے مجھے بنا، اور مجھے بنا دے، اور من سے متطہرین پاک صاف رہنے والوں میں. اچھا واحد کیا ہوگا متطہرین کا؟ متطہر. متطہر. زبردست ماشاءاللہ. تو یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں اور اس کو دیکھ لیں کہ اے اللہ مجھے بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھے بنا دے پاک صاف رہنے والوں. اس سے پاکی سے مراد مکان کی ہے، لباس کی، عقیدے کی، خیالات کی. تو جب ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو ہم نے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے ہو کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے وضو بھی کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی ہمارا جو ریویژن تھی وہ یہی تھا کہ اس کے ابھی فوراً بعد آپ کو بردر ہے جو ہے انشاءاللہ باقی جو ہمارے اسباق ہیں 7 سے 11 تک ان کی آپ کو دہرائی کروائیں گے. امید ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ کی تیاری میں فرق پڑا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے نمبروں سے کرے اور ہم سب آمین. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور کرنے، اس کو پھیلانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ہاں جی جزاک اللہ خیر بہت. اور آپ ابھی رہیے گا انشاءاللہ. ہمارا جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ بردر ہی کنٹینیو کریں گے. سسٹر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ قرآن احباب دوست کو آج کے سبق 11 تک کی 7 سے 11 تک کی دہرائی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. ہم شروع کریں گے رکوع کی تسبیح سے. سبحان ربی العظیم. آپ میں سے کوئی اس کے ٹکڑے کیجئے سبحانہ کے. جی کتنے ٹکڑے ہیں؟ ترجمہ عاصم آپ بتائیے. 3. سبحانہ کے 3 کیسے ہو گئے؟ کیجئے کون سے 3 سے؟ سبحانہ پاک ہے تو. ربی، ربی کے جو ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں یعنی میرا رب. العظیم کیا ہے؟ عظیم ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے. یہ دیکھیں سبحانہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے. ربی میرا رب. العظیم، العظیم کے معنی ہے مضبوط بھائی. اس میں سبحانہ کے معنی بہت اہم ہے. اور ربی کے بھی کبھی یہ آپ کی اسکرین کا پہلا پیج شیئر ہو رہا ہے. سبحان ربی العظیم والی اسکرین سامنے نہیں ہے. جو پہلا پیج ہے صرف وہی سامنے آیا ہوا ہے، وہ قرآن سمجھے والا. جی دوسرا سلائڈ تھوڑی سی ایسے چلائیں گے تو آ جائے گا. ہم نے پڑھا تھا انا ربی العظیم. اس میں یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر 4 چیزوں کا، 4 باتوں کا جو ہے ذکر ہے. اس کی پاکی، اس کی ربوبیت اور اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے اور وہ عظیم ہے. یہ اس آیت کے اندر سبحانہ کے معنی، ربی کے معنی اور یہ 4 جو ذکر ہیں یہ اہم ہے. اگلا ہے رکوع سے اٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ کے ٹکڑے کیجئے اور معنی بتائیے. سمی میں نے سننا، سننا اور اللہ اللہ سن لی. اور لمن کی کیا معنی؟ اللہ نے لمن کے معنی بتائیے. اس کی جس نے اس کی تعریف کی. کا تعریف کی.
اوکے سما سننا سن لی یہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے سن لی اللہ نے لے من یہ دو سے بنا لی اور من سے اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی اس کی یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ نے وہ سن لی. حمیدہ یہ جو ہے دو حمیدہ اور ہو حمیدہ ہو حمیدہ اس کی تعریف. اس آیت میں جو ہے حمیدہ اہم ہے اس کے معنی آپ کو پکے آنے چاہیے. سمیع کے معنی تو شاید کمی آتے ہیں لیکن یہ حمیدہ کبھی کبھی آتے ہیں. سننا حمید میں تعریف ربنا کے ٹکڑے کیجئے. رب نہ دو دو ٹکڑے ہوں گے. رب اے ہمارے رب کیجئے. ہمارے رب ولکا ولکا وا اور لاکا تین ٹکڑے اور تیرے اور جس نے اور تیرے واہ کے معنی اور لا کے معنی لیے کا کے معنی تیرے اور تیرے لیے اور تیرے لیے تمام اور آگے کیا ہے ربنا ولکل حمد. حمد کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریف الخاص ہے نا تو اس اس آیت میں ربنا الحمد بھی ہے. الحمد کے اکثر معنی آپ پوچھے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اس کے دو معنی آپ کو آنے چاہیے. تمام تعریف اور وہ تو ویسے بھی جو ہے اکثر دعاؤں میں آتا ہے. ولکا کے معنی آپ نے بتا دیے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. ہاں یہ ایک بہت اچھی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. مل السماوات مل السماوات کون ترجمہ کرے گا؟ آسمانوں کے برابر آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ہاں و مل الارض اس کے ٹکڑے کیجیے. پوری زمین کے اور برابر زمین کے تین ٹکڑے بھر کر زمین پہلے کریں ہر چیز کے تاکہ وہ جب چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے. مل بھر کر الارض زمین ہاں تین سماوات آسمان اب جو ہے اس کا اور آسمانوں کو بھر کے زمین کے وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا اس کے ٹکڑے کیجئے. اور بھر کے ماں جو بینا دونوں کے درمیان. اہم ہے کہ آپ جب کوئی قرآن کا جز آتا ہے حرف آتا ہے جملہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھنا کہ یہ ایک ہے زیادہ ہے. جب اگر وہ ٹکڑے ہیں تو وہ خود بخود ترجمہ بناتا چل جاتا ہے. کیوں؟ جب ٹکڑے ہوں گے تو ان میں سے کچھ ٹکڑوں کے ترجمے آپ کو آتے ہوں گے. مثلا یہاں پہ وا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, ماں کا آتا ہے, ملا کا ابھی آپ نے پیچھے 2 دفعہ ترجمہ کیا ہے. اور بینا درمیان اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کیے تھے. مطلب درمیان درمیان ان دونوں کے ہما دو ہما ہما جو ہے نا وہ آپ نے چھوڑ دیا. یہ بھی ٹکڑا ہے. دیکھیں اس کے کتنے ٹکڑے تھے؟ دونوں کے درمیان ملا ماں بینا ہما 1 2 3 4 5. شاباش. جب 5 ٹکڑے کریں گے اس میں سے 3 کے کم از کم آپ کو ترجمے آتے ہوں گے یا 4 کے. ایک لفظ رہ جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو ہے ملا سماوات اتنا کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی بات ہے. ہاں اس کا آخری صفحہ مل اس کے ٹکڑے شیتا دو وا اور ملا ماں شیتا من شائن کے ٹکڑے کریں. من شیئن کسی چیز
पहले तादाद बताते हैं, टुकड़ों में हमेशा अपने आप को तादाद बताएं। मीन शाहीन दो टुकड़े, मीन के मैंने हमें पता है से होता है, शायद चीज को कहते हैं, ये आम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा किसी चीज से। और बादो के कितने टुकड़े होते हैं? एक अच्छा वैसे है ना मेरे मन में इसके टुकड़े दो टुकड़े होते हैं। किस तरह होते हैं बादो? बादो एक लफ्ज है, उस एक लफ्ज ये नहीं। यार क्या करे यार, करे सारा। अगली तस्बीह जो है सुभाना रब्बियल आला। हाँ जी, ये सुभाना का भी हम पढ़ चुके हैं, रब्बी का भी पढ़ चुके हैं, आला जो है सब। और इसमें ये दोनों तीनों लफ्ज हैं। प्लीज जब मैं कहूँ उस वक्त बोले, वरना आप वो तमाम चीजें जो है भूल जाएंगे या आपको पता नहीं चलेंगी जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए इस वक्त अहम है। सुभाना रब्बिल आला, ये तीनों लफ्ज ही अहम है। सुभाना भी अहम है, रब्बी भी अहम है, अल आला भी अहम। इनके मायने आपको आने चाहिए। ये जो है सिजदे की हालत में मुकम्मल सुपुर्दगी की है। इसमें भी चार बातें, एक तो वही जो हम पहले तीन पढ़ चुके हैं, उसकी पाकी है, उसकी रबूबियत है, अपनाइयत से है कि वो मेरा रब है। और इसमें क्या है? बुलंदी। रुकू में क्या था? अजीम है, अजमत का एहसास था, रब्बी अजीम का वहां पे लफ्ज आया था। यहाँ पे अल आला का आया, ये फर्क है। बाकी तीनों जगह ये चारों आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी या तो वो रुकू की तस्बीह में और कभी जो है ये सिजदे की तस्बीह में पूछ लेते हैं ये, या लिख देते हैं कि जी ये है, ये इनमें से कौन सी तीन जो है वो रुकू की है या कौन सी जो है वो सिजदे की है। तो आपको ये दोनों तस्बीहों का पूरा तर्जमा आना चाहिए और ये चारों तस्वर का फर्क आना चाहिए कि रुकू में अजमत का फर्क है और सिजदे में आला होने का फर्क है। बस ये फर्क अगर याद हो गया, बाकी तो दोनों जगह वही तीन, यानी उसकी पाकी, उसकी रुबूबियत और अपनाइयत, ये है। चलें जी आगे। गुड, हो गया अत्तहिया। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं इसकी तरफ तवज्जो दूंगा। अत्तहियातु, सभी कौली बात, हयात कौली, लिल्लाहि, दो टुकड़े हैं अल्लाह के, वस्सलावातु, दो टुकड़े हैं, और तमाम बदनी बात। सलावात जो है वो इबादतें होती हैं बदनी, कौन सी? जैसे नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत के लिए उठाना, जिसमें जिस्म को तकलीफ हो, जिसमें जिस्म जो है वो इसका। वह तय्यबात, और तमाम माली बातें तो क्या है? जिसमें पैसे खर्च हो, जैसे ज़कात है, सदकात है, खैरात है। प्लीज आप मेरी बातों को ऐसे न गुजारें। इसमें कोई काम की बात को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तजर्बे की बिना पर, कि मैंने ये 4 दफ़ा कोर्स किया तो कुछ चीज़ें मुझे अपने तजर्बे से ये अक्सर आती हैं। तो इसलिए आप इसको इस नुक्ता नज़र से देखें कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये आपको मुझसे अच्छा आता तर्जुमा। अत्तहियातु, तमाम बदनी, वो जो है कौली ज़बानी, कौन सी? जैसे नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत, तबलीग, ये चीजें, किसी को सही रास्ता बताना, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और क्या है? बस सलावात, और तमाम बदनी बातें, व तय्यबात फरमाई। इसमें ये तीनों अहम, अत्तहियात के भी आपको मायने आने चाहिए, सलावात के भी आने चाहिए, तय्यबात के भी आने चाहिए। तीन में से एक आ ही जाता है किसी ना किसी हिसाब से, हर एग्जाम में एक आया होता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका, इसके जी टुकड़े करें, शाबाश टुकड़े करो, कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, अलिफ लाम और सलाम होगा, अल्लाह और का, सलाम, अलिफ लाम और सलाम। हाँ, अल और का, अल और सलाम। वेरी गुड। तर्जुमा क्या हुआ? सलाम सलाम आप पर, अलैका अलैका का क्या मतलब है? आप पर, आप पर, तर्जुमा करने से पहले टुकड़े करो। अला और का, आप फौरन तर्जुमा तैयार हो गया, वैसे आप परेशान हो गए। अय्युहन नबी, ये इसका तर्जुमा है।
یہ اللہ کے ساتھ اللہم کے ساتھ ہمارے نبیوں اللہ کے ساتھ جب آتا ہے اللہم کی شکل میں آتا ہے ہمیشہ، اور وہ صرف اللہ کے لیے اے اللہ، اور یہ باقیوں کے ساتھ ایوہا یا اور مختلف موقعوں میں آگے ہم پڑھیں گے اس میں آتا ہے، تو یہاں کیا ہے اے نبی، یہ بڑی اہم صلاح ہے۔ اس میں آپ نے ان کے معنی تو آپ کو آتے ہیں، لیکن اس میں ایک کنسپٹ دیا جا رہا ہے۔ سلام سے مراد کیا ہے؟ سلامتی ہو۔ آگے اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں رحمت کا ذکر ہے، تیسرا ٹکڑا ہے برکتیں، آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یہ پورا جو ہے نا یہ اہم ہے، صرف امتحان کے لیے نہیں۔ ہم جب اتحیات میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ یہ اس چیز کے لیے اہم ہے، قیامت کے دن جو ہے آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی کہ آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجی تو آپ نے کہا جس نے مجھ پہ بھیجی میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت مجھ پہ ہوگی، بشرطے کہ کفر شرک نہ ہو۔ بس یہ دو چیزیں نہ ہو تو سیدھے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی، یا رحمت مل جائے گی، یا کوئی شفاعت ہو جائے گی، یا کوئی اور سبب بن جائے گی۔ اب آتے ہیں تشہد پہ۔ تشہد بھی بہت ہے، اشہدو، ہاں جی ٹکڑے کرو، ایک ہے، دو ہے، پانچ ہے، چھ، کتنے؟ اشہدو، دو ہے، گواہی ایک اشہدو، اے گواہی دیتا ہوں۔ شہد میں نے گوئے تھے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ آواز بند کر لیں، میری باتیں سنیں جو کام کی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یہاں پہ کیا ہے؟ اشہد، میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ یہ دونوں ہم معنی ہے ایک طرح سے، وہاں پہ گواہی ہے، یہاں پہ شہادت ہے۔ اشہد اعوذ، یہ اس طرح بنا۔ ان کے کیا معنی بھائی؟ یہ ابھی پڑھا تھا، ابھی سسٹر پڑھا جی، ان ہاں کہ شاباش، لا الہ، اس کے ٹکڑے کریں، لا اور الہ، الہ کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ قرآن کا سب سے اہم جو ہے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہائٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا انکار کرواتے ہیں، نہیں ہے کوئی۔ کیوں؟ ہم انسانوں کی عادت یہی ہے کہ پہلے نہ کرتے ہیں پھر تیار ہوتے ہیں کسی کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہاری یہ عادت ہے تو آجو، پہلے تم نہ کرو کہ کوئی علاج۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جیسا ذمہ داری، لیکن آگے کہتا ہے الا اللہ، میں ہوں، اللہ ہوں۔ آپ جو ہے کہتے ہیں ہاں، اب آگے پہلے آپ شہادت دے چکے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت اہم سلائیڈ ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، ایمان میں خلل آتا ہے۔ شرک کا یہ رد ہے، شرک کی یہ جو ہے رد کی قسم ہے کہ جب آپ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کا سوا کوئی نہیں اور ایک اللہ ہے تو آپ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم ہے۔ اس السلام علینا وعلی عباد اللہ والصالحین، السلام یہ پڑھ لیا، علینا ہمیں آتا ہے، وعلی، ہاں وعلی کے ٹکڑے کرو بھائی، دو سر، وا اور اعلی اور پر ہاں عباد اللہ، عباد اللہ اس کے بھی ٹکڑے کرو۔ عباد اللہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ عباد اور اللہ، عباد اللہ، دو۔ میں نے بتایا پہلے تعداد بتایا تو کہ دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، تاکہ یہ پتہ چلے آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ الصالحین، دو ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، کون سے؟ عباد اور اللہ، الصالحین کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے، ایک لفظ ہے، دو ٹکڑے۔ یہ اپنے 3 سوال اپنے آپ سے نوٹ کر لیں، جب بھی قرآن کی کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کے پہلے ٹکڑے کریں، ٹکڑے کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے اس کا ترجمہ کریں، یعنی کون سے ٹکڑے ہیں، کتنے ہیں، پھر اس کا ترجمہ۔ سلام ہو ہم پر اور آپ اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو بھی ہیں۔ یہ وعلا جو ہے اس کو یہاں نوٹ کر لیں، آگے جا کے میں اس میں کام کی بات بتاؤں گا جو ہم سب بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ فی الحال یہاں ترجمہ صرف یاد رکھیں، سلام ہو
ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہے. اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں بھائی؟ کن پر جو اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ یہ اہم ہے سوال. انبیاء صالحین شہداء صالحین پر یہ جو ہے آپ کو پکا آپ سے زندگی عملی میں بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں انعمت علیہم تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے 4 لوگ ہیں جن پہ انعام ہے تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. پہلے جو ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دونوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم علینا بیچ میں ہیں اور آگے کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ جو ہے سلام ہے وہ قبول ہوگا. وَأَشْهَدُ، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اَنَّا محمد عبدہ ورسولہ. یہ 2 اہم چیزیں. پہلا کیا تھا؟ اشہد لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اہم ہے آپ کا، یہ اس کے بغیر ایمان نہیں پورا ہوتا. اور دوسری گواہی یہ ہوتی ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. محمد کون سا محمد؟ جو اللہ کا بندہ اور رسول. یہ ایمان کی شرط ہے. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہ اقرار کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. اس حساب سے یہ اہم ہے. اگر اس کے الفاظ میں فرق آ جاتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق آ جاتا ہے، آپ جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ویسے ہی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اسے درود کہتے ہیں. اور ہم پلیز رش کو انمیوٹ اپنے کو کر لیں، اور اگر انمیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ کے پاس شر یعنی شور نہ ہو. آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں تو اللہ کے وعدات کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ سب سے اہم. ہم اللہ تعالیٰ کو درخواست دیتے ہیں ثنا، پھر جو ہے تعوذ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اور درود میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے اچھا ادھر تک پہنچ گیا، چلا پھر اب میری بات سن. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم سے جلدی میں کیا کرواتا ہے؟ ہم یہ پڑھتے ہیں، ابھی غور سے سننا، اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد. غور نہیں کیا؟ میں کہہ دوں ولا آل محمد. ولا آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ یہ سامنے نیچے آل پر یعنی ان کی جو نہیں وسلم کی آل پر کے معنی میں آ جاتا ہے. سسٹر یہ دیکھیں، جب ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں ولا آل ولا میں ہم لام الف لا لے آتے ہیں. لام الف لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں. ولا آل محمد، جو آل محمد ہو یہ شیطان ہے، جبکہ اس کا صحیح تلفظ کیا؟ اور اگر آپ صرف ولا کی آواز نکال جاتے ہیں تو سمجھیں آپ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کام پہ نہ کر، ہاں نبی پاک پہ کر، اللہ تعالیٰ کر. اب ٹائم کم ہے، میں اس کی تشریح میں بہت اچھا آپ کے ساتھ کرتا، اور ابھی صرف تیزی سے میں جاؤں گا. کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ انک حمید مجید. اس میں حمید اور مجید جو ہے اہم ہے. یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اس کے اندر جو ہے ربنا آپ کو آنا چاہیے، حسنۃ کا جو ہے ترجمہ آنا چاہیے، وفی الآخرۃ حسنۃ، وفی جو ہے اس کا آپ کو اچھا، وقنا جو ہے پکا اکثر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. عذاب النار کا بھی مطلب آنا چاہیے. مجھے تو آپ اچھی طرح یاد کریں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال آ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں سورۃ اخلاص کے بارے میں. قل هو اللہ احد، بہت اہم. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات اور 5ویں کس چیز کا ذکر ہے؟ 5 چیزیں. 4 تو یہ سامنے لکھے، 5ویں کوئی بتائے گا؟ قل هو اللہ احد، احد کوئی بتائے گا؟ 5 چیز اللہ کی وحدانیت، ان کا ہم یہ 5 آپ کو یاد ہونے چاہیے. ذات، صفات، حقوق، اختیارات اور وحدانیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے.
سمجھ کے بھی معنی آنے چاہیے. یہ بھی کیونکہ یہ رد آیت ہے لم یلد ولم یولد. ان کے پورے اچھے معنی سے لم یلد کے کیا معنی ہے, یولد کے کیا معنی ہے. یلد ایکٹیو پیسو ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, اگر آپ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 90% سے اوپر نہ لیں, ورنہ 70-80 کو انشاءاللہ کریں گے. اللہ حافظ. آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ جی. Just give me a minute. There is some issue. Let me just resolve it. I don't know why is it not. Sorry, brother Ijaz, آپ اوکے ٹھیک ہو گیا سوال. آل رائٹ جی, فارملی شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, اللہم افرغ قلبی بحب العلم, اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. محترم قرآن دوست احباب, آپ سب کو آج کی اس ریویژن کی کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا. اس حوالے سے ہم یہ پہلا جو ہمارا ایک what should I call it, یعنی فرسٹ بریک ہے, آدھا سبق ہم کر چکے اور اب ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں. اور پھر آپ اس کے کوئز میں بیٹھیں گے اور بردر ہئی اور ہماری بہن سسٹر غلام رقیہ, they were doing an effort with you to make it a better revision for you, کہ آپ اچھا پرفارم کریں اور مڈ کوئز میں اچھے نمبر لیں. تو یہ جو سیشن ہے ابھی ہمارا, اس میں ایک تو ایک کوئک اورینٹیشن اباؤٹ کہ آپ کے مڈ کوئز میں کیا ہوگا, سوالات کی نیچر کیا ہوگی. دوسری 2-3 باتیں ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے, اور پھر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے, کوئی ایسی چیزیں جو تیاری کے درمیان آپ آئی ہیں یا بھی آپ نے دیکھی ہیں اور آپ ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کوئز کے حوالے سے کہ کیا ہوگی, تو جو بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے یو کین آسک دیم. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جی آپ کے کوئز میں جو سوالات ہوں گے ان کی نیچر کیا ہوگی. تو ہم آپ کو 8 طرح کے سوالات جو ہے اس مڈ کوئز میں آئیں گے, 8 ٹائپ آف کویسچنز. اور ہوم ورک میں تقریباً آپ نے وہ کیے ہیں, ہوم ورک جو آپ نے کیے ہیں پیچھے, آپ ہوم ورک کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ نے وہ سوالات کیے ہیں. ایک تو آپ کو جنرل سوالات پوچھے جاتے ہیں جو مکس کانٹینٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سبحان ربی یلعلا یا سبحان ربی العظیم میں کون سی 4 باتوں کا ذکر ہے نا. تو آپ یہ ایک جنرل سوال ہے ٹیکسٹ کے حوالے سے یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے, کانٹینٹ ریلیونٹ کویسچن ہے. اسی طرح عربک ٹو عربک کویسچن ہو سکتے ہیں. بہت سے کویسچن آپ نے کیے ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ جی احاذ منہ یا اس طرح کے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے تو آپ کس طرح اس کا جواب دیں گے عربی کے اندر ہی. نیچے آپشن دیے ہوں گے, آپ نے صحیح آپشن اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا. اردو ٹو عربک آ سکتا ہے, اردو ٹو عربک اللہ کی راہ میں, تو آپ کیا کہیں گے فی سبیل اللہ, یہ آ سکتا ہے. عربک ٹو اردو آ سکتا ہے, آپ کو عربی دی ہو, قرآن کی کسی آیت کا ٹکڑا دیا ہو تو آپ نے اس کا نیچے ترجمہ کرنا ہو, تو یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو. الفاظ کے ٹکڑے کرنے, جو ابھی کچھ دیر پہلے بردر ہے یہ آپ سے کروا بھی رہے تھے
تو الفاظ کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اور کیسے کیسے، نیچے سیمپل دیے ہوں گے ABCD، جو ان میں سے رائٹ ہوگا آپ اس کو سلیکٹ کر کے بتا دیں گے کہ یہ الفاظ کے ٹکڑے ٹھیک ہیں۔ اچھا، جنرلی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ یہ نیچے جو ہے ان میں یہ اسم ہے، یہ کوئی فعل ہے، حرف ہے، واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اس طرح کے آ سکتے ہیں۔ پھر مادے کے حروف کے حوالے سے، مادے کے حروف آپ کو پتہ ہے نا، روٹ لیٹرز، جو ہم جیسے کہتے ہیں ہم فعلہ، فا عین لام، یہ اس کے مادے کے حروف ہیں۔ اب اس کے حوالے سے آپ سے اس کے ڈیفرنٹ سیغے ہیں، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ تو یہ ٹیبلز کے آپ کو سوال آ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ بھئی یعنی فعلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یا ترجمہ لکھا ہو اور آپ کو پوچھا جائے کہ یہ اس نے کیا تو آپ کیا کہیں گے، میں نے کیا تو اس کی عربی، تو وہ ایک سوال آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے مادے کے حروف یا روٹ لیٹرز کے حوالے سے۔ اور ایک سوال جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے اور جس پر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور زیادہ نمبر بھی وہیں پر جو ہے نا آپ کے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل یوں ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے آڈ ون آؤٹ بتانا ہوتا ہے، آڈ ون آؤٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے گئے، اب ان میں سے جو آڈ ون تھا نا وہ آؤٹ کرنا تھا۔ لیٹ سے اگر میں آپ کے سامنے، میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ آپشنز رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں سے آڈ ون آؤٹ آپ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے کہا فتحت، فتحتو، فاتح، فتحت، فتحتو، فعل اور نار، ٹھیک ہے؟ تو اب ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں سے آپ کو کون سا جو ہے وہ آڈ ون لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سسٹر حمیرہ بتا رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، چلیں گڈ ہو گیا، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آسان تھا نا، میں نے آپ کے سامنے ذرا بڑا سمپل سا رکھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے اس میں کرائیٹیریا کیا لگایا، کس کرائیٹیریا پہ چیک کیا اس کو، کیسے چیک کیا آپ نے؟ ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ، سسٹر فائزہ ندیم بالکل پرفیکٹ، وہ کہہ رہی ہیں باقی سب فیل ہیں، یہ اس میں، تو یہ آپ نے کرائیٹیریا لگایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب آڈ ون آؤٹ والے سوال آئیں تو سب سے پہلے آپ یہ کرائیٹیریا چیک کریں، اسم فعل حرف، کہ ان میں سے تو نہیں ہے کوئی۔ مثلا اگر میں آپ کے سامنے کہوں، اگر میں ابھی آپ کے سامنے کہوں سامیہ فی ان لا، تو بتائیں آپ کیا کریں گے، ان میں سے کس کو آڈ ون آؤٹ کریں گے؟ ہاں سسٹر آمنہ طارق ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، سسٹر یامینہ سسٹر بالکل ٹھیک ہے، سسٹر عمیرہ، سسٹر جویریہ۔ سامیہ کو کیوں الگ کریں گے، وجہ بتائیے، الگ کیوں کریں گے؟ باقی سب کیا ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سامیہ جو ہے نا یہ فعل ہے، باقی سب حرف ہیں، لہٰذا ہم نے کہا نہیں جی یہ ان میں سے آڈ ون آؤٹ ہے، پرفیکٹ۔ اچھا اب اگر آپ کے سامنے میں رکھوں، اگر آپ کے سامنے ہو دربتا، دربتو، دربو اور فتحتو، اب بتائیے دربتا، دربتو، دربا، فتحتو۔ سسٹر فائزہ، مسز فائزہ نعمان کہہ رہی ہیں فتحتو، اور دیکھا نا آپ پھنس گئے، آپ سارے، اب سارے آپ پھنس گئے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر آڈ ون آؤٹ، اچھا اسم، کیونکہ اصل میں اسم فعل حرف والا کرائیٹیریا پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا، ذرا غور سے سنیں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے سامنے رکھوں دربتا، دربتو، دربو اور فتحتو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ جی ابھی بھی صحیح جواب میں نہیں آیا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔
ابھی ایک آیا جی صحیح جواب, ایک جواب صحیح ہے کسی کا, میں ابھی بولنا نہیں چاہتا, میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں, اور جن کا صحیح ہے وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ نہیں میرا مانے جی. اچھا چلیں, یہاں پہ جو محمد داؤد ہے نا وہ ہمیں وجہ بتائیں کہ درابو کیوں ہوگا, وائی درابو. اچھا چلیں, آپ لائیو بتانا چاہتے ہیں لائیو بتا دیں, بتائیے. سر کیونکہ باقی جو سے 3 تھے وہ واحد تھے اور درابو جو سے وہ جمع تھا اس لیے. ونڈرفل, ہو گیا, زبردست. اب یہ سارے ذرا توجہ کر لیں, دیکھیں فتحتا فتحتو اور سوری دربتا دربتو اور فتحتو, یہ تینوں جو تھے نا یہ واحد کے تھے, جبکہ دربو یہ دیکھیں یہ تھا دربو, یہ جمع کا تھا. اس کا مطلب ہوا کہ ایسا بھی ہوگا آڈ ون آؤٹ میں کہ اسم فعل حرف کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا, لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ واحد جمع کا ایشو ہوگا. کس کا ایشو ہوگا؟ واحد جمع کا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ کے سامنے بولوں کہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے دنیا اور صالحہ اور مسلمہ اور کافر, تو آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ اب پھر ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری سسٹر فائزہ جو ہے نا وہ پہچان گئی کہ کافر اس میں مذکر تھا. تو اب دیکھیں, نہ واحد جمع والا کرائٹیریا, نہ اسم فعل حرف سے فرق, مذکر مؤنث سے آپ نے فرق کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کافر کو اٹھا کر الگ کر دیا کہ یہ مذکر ہے. تو یہ والا سوال تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے, اس کو آپ نے دیکھ کر سوچ سمجھ کر کرنا ہے. لہذا یہ ہو گئی آڈ ون آؤٹ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب اس سے بہتر تو شاید میں نہیں سمجھا سکتا, باقی اب آپ کی اسکل ہے کہ آپ کیسے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از آل اباؤٹ آپ کی جو کیا اسے کہتے ہیں دی نیچر آف کویسچنز ان دا کوئز اورینٹیشن. اب ٹیکنیکلی آپ کو کون سی چیزوں کی احتیاط کرنی ہے؟ ایک تو اپنے موبائل کو پورا چارج کر کے رکھیں, لیپ ٹاپ وغیرہ چارج کر کے رکھیں, بیک اپ میں کوئی موبائل وغیرہ ریڈی رکھیں. ہوپ فلی تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, کبھی الیکٹریسٹی جانے کی صورت میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو ضرور چیک کر کے رکھیں کہ آپ کے نیٹ کا کنیکشن ٹھیک آ رہا ہو. بار بار بتائے جانے کے باوجود میں موبائل اپنا جی یہ ابھی تک لوگ یہ غلطی, ابھی ہمارا ریسنٹ جو فائنل کوئز ہوا ہے, مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہمارے بڑے اچھے پارٹیسپینٹ ہیں, مڈ کوئز بھی کیا ہوا ہے, ہوم ورک بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے وہی غلطی کی اور بہت زیادہ نمبر اس لیے لوز کیے کہ ہم بار بار میں بتاتا ہوں کہ جب آپ موبائل پر کر رہے ہو نا, تو جب آپ کے پاس آپشن آ رہے ہو زیادہ, تو یا تو انہیں اسکرول کر کے آگے بھی دیکھیں اور یا موبائل کو ایسے پکڑیں. بعض اوقات ایسے پکڑنے کے باوجود آپ کو اسکرول کرنا پڑے گا, آگے بھی آپشن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پلیز ایک اس چیز کا خیال رکھیں. دوسرا, آپ اس کو بڑا چھوٹا موبائل کے اوپر آپ جو ہے نا اس کو فونٹ کو بڑا چھوٹا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہماری بڑی اچھی پارٹیسپینٹ ہے, اتنا زیادہ وہ بعد میں بہت ہی اداس ہوئی اور مجھے کہنے لگیں کہ جی میرے 2 نمبر جو ہے نا میں نے اس کو بڑا چھوٹا نہیں کیا اور زبر زیر کے فرق سے میں نے غلط والا جو ہے سلیکٹ کر دیا. تو پلیز آرام سے توجہ سے مطلب توجہ سے آپ اس کو کریں. بہت وقت ہوگا آپ کے پاس, اس لیے تو آپ کے پاس تقریباً 70 نمبر کا 70 مارکس کا آپ کا مڈ کوئز آئے گا, جس کے لیے آپ تقریباً اس کو عمومی حالات میں آپ 50 منٹ میں کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو اس کے 70 منٹ دے دیں گے, اور اگر آپ کو زیادہ کوئی پریشانی ہو تو میکسیمم اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو 90 منٹ تک مل جائے گا. تو برائے مہربانی آپ نے کوشش کرنی ہے اسی وقت کے اندر اس کو کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل ایم سی کیو بیسڈ ہوں گے آپ کے کویشچنس. میں ابھی آپ کے سوالات لیتا ہوں, مجھے بات پوری کر لینے دیں. ایک دفعہ پھر بتا دوں, 70 مارکس کا آپ کا 70 پوائنٹس کا ایکچولی آپ کا مڈ کوئز ہوگا.
जो तकरीबन 1 घंटे में मैक्सिमम टाइम 50 मिनट्स में कर सकते हैं आमतौर पे। अगर आपके टेक्निकल इश्यूज वो भी देख लिया जाए, आपकी स्पीड भी बाज़ लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल होता है, तो आप 70 मिनट्स में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 90 मिनट्स दे रहे हैं। तो अच्छा, इस दरमियान ये याद रखें प्लीज़, ये आपका क्विज है, आप कोई बुक नहीं खोल सकते, आप कोई, जज़ाकल्लाह सिस्टर गुलाम रुकैया, ये मुझे याद करवाया इन्होंने कि क्लोज बुक टेस्ट है, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, पूछ नहीं सकते। होमवर्क में तो आप ये सब कर सकते हैं ना, यहाँ ये याद रखें हम आपको नहीं देख रहे, अल्लाह आपको देख रहा है। आपकी सेल्फ असेसमेंट है, वैसे भी सॉरी, आपकी सेल्फ असेसमेंट है, इसलिए इसको पूरे आप खुद से करें, बिल्कुल अपने ऊपर इन्हिसार करें। जितने भी नंबर आए आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इसको ये मेरे नंबर है, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतना मुझे पता चल गया हुआ है। और इंशाल्लाह कुछ ऐसा डिजाइन हुआ है जैसे आपके होमवर्क भी होते हैं कि आपको और हेल्प मिलेगी, सीखने में पता चलेगा चीजों को। और आखिरी बात, हम कल कुछ चीजें दोहराएंगे भी ये सारी। आखिरी बात ये है कि जब आप क्विज दे लें आप उसको सबमिट, अच्छा सबसे ऊपर टॉप पर आपने सबसे पहले नाम नहीं लिखना अपना जी, बिल्कुल आखिर में जब आप कोई पूरा ना नाम लिखना है, ना आपने फादर नेम में, ना व्हाट्सएप नंबर में कुछ डालना है, वहां कुछ नहीं डालने। आप पहले आप सारा क्विज करें, क्विज को करने के बाद आप आखिर में जाकर उसका वो सबमिट जब करेंगे तो आपको कहेगा आप नाम लिखें, उस वक्त नाम लिखिएगा। और प्लीज अपना पूरा नाम लिखिए, नाम फर्स्ट नेम नहीं लिखें। तमाम होमवर्क्स में जो नाम आप लिखते आ रहे हैं पूरा पूरा नाम, वही पूरा नाम आपने क्विज के अंदर लिखना है ताकि हमें रिजल्ट बनाने में आसानी हो। एक दफा फिर बता दूं कि आखिर में जब आप सबमिट करें उस वक्त आप अपना राइट योर फुल नेम एंड राइट एट दैट टाइम। और अच्छा, अब आपने जब सबमिट किया तो वो कहेगा शो स्कोर, जैसे आप होमवर्क में देखते हैं, उसी वक्त आप क्लिक करें, अपना पूरा स्कोर देख लें व्यू स्कोर में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपके जितने मार्क्स आए हैं उसको प्लीज अपने पास रिकॉर्ड में भी रख लें, या तो उसकी उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लें और या आप लिख लें अपने पास, तो अपने पास मार्क्स भी ले लें। आप में से जो अहबाब चाहें वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, हमें खुशी होती है जानकर के आपने बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने सवालात पूछने शुरू कीजिए जी। जी एमएफ आपको अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएगा जो हमारा एक तो होमवर्क लिंक्स थे जो हमने करके भेजने थे, और एक हमारी वर्कबुक है, तो अभी मिड क्विज में हमारी वर्कबुक भी सबमिट होगी जहां तक हमने कर लिया है? नहीं जी, वैसे कुछ लोग सबमिट करवा रहे हैं और मुझे खुशी हुई है देखकर, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप वर्कबुक साथ कर रहे हैं तो आपका मिड क्विज अच्छा होगा, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। लेकिन सबमिशन अभी उसकी शर्त नहीं है, वो आप इंशाल्लाह जब पूरी कर लेंगे वर्कबुक तो आखिर में सबमिट करवाइएगा, अभी करवाने की जरूरत नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी। एक्चुअली मेरा एनआईसी जो था पहले अस्मा खान के नाम पे था, अब मेरे वो अस्मा अरशद चेंज हो गया है, तो मैं अपना नाम इस पे चेंज कर लूं अभी उसी नहीं सिस्टर, अभी तो इस दरमियान में तो प्लीज एक ही नाम रखें, फिर होगा ये कि वो ऑटोमेटिकली दूसरा एक रिजल्ट आपका सेपरेट बन जाएगा। तो यहाँ आप क्विज में जो है ना, जब आपने सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा ना, उस वक्त बता दीजिएगा जिस नाम से आप कहेंगे उस नाम से इशू हो जाएगा। ठीक, जज़ाकल्लाह सर। जी महर, सिस्टर महर। जी मेरा हो गया। जी यानी अदर ब्रदर एंड सिस्टर। जी सिस्टर आयशा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला हज़रत पे रहमत नाजिल करें, बरकत नाजिल करें, तो मतलब ये तो चीज़ उनसे ही आ रही है, तो फिर उन्हें दुआओं की क्यों ज़रूरत है? अच्छा हाँ,
نہیں, انہیں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے, ساتھ دیکھیں, ہم نے یہ کہا کہ انہیں تو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو انہیں انعام دیں گے, ہمیں فائدہ ہوگا ان کے لیے دعا کرنے کا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی. جی سید شفیق فرحان کے شارق فرید ہے میرا خیال ہے یہ شاید. برادر آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے. جی برادر شکیل احمد جی ماشاءاللہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, 6:40 کے کلاس میں آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بردر خیریت سے ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف یہ پوچھنی تھی کہ وی آر کوائٹ یوز ٹو دا ہوم ورک کے جو کوئزز تھے نا, اس سے ماشاءاللہ کافی یوز ٹو ہو گئے, تو پیٹرن جو ہے مورلیس آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ہی ہوگا یا تھوڑا چینج ہوگا؟ بالکل وہی ہے, بالکل وہی ہے, کوئی اسی لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آلموسٹ وہی پیٹرن ہے. وہاں آپ کو ایک ایک 2 پوائنٹس کے اس طرح سوال آتے تھے, یہاں چونکہ ایک پورا کوئز ہے, یہ 70 پوائنٹس کا ہے, تو اس لیے آپ کی تسلی کے لیے تھوڑی زیادہ تفصیل سے بتایا گیا کہ یہ پیٹرن ہے, سو یو نیڈ ناٹ وری, وہی چیز ہوگی. اچھا یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال لاسٹ ٹائم کیا تھا, اس کے کوئی سیکشنز تو نہیں ہوگے نا, جیسے گرامر کا الگ سیکشن آپ نے رکھ دیا یا مکس ہوگا؟ نہیں, سیکشن ویسے ہیں. کویشچن جیسے میجر کویشچن نمبر 1 ہے تو اس کے سب کویشچن ہے, 2 ہے تو اس کے سب کویشچن ہے, وہ ہیں, بٹ دے آر آل مکس. آف کورس اس طرح سے ڈویژن نہیں ہے کہ یہ گرامر میں سے ہے اور یہ اس میں سے ہے. اٹس اوور آل اے مکسڈ کوئز. اس میں ظاہر ہے آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, ٹیبلز میں سے کویشچن ہیں, بول چال کے کویشچن ہیں, عربک بول چال کے ہیں, اور یہ ساری ٹائپس کے کویشچن ہیں جو میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا. اچھا نو نیگیٹو مارکنگ نا؟ جی نو نیگیٹو مارکنگ, سو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی سسٹر مسٹر نذیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا مجھے تو صحیح پوچھو نا تو مجھے تو یہ یوز نہیں کرنا آتا, یہ اس کو میں تو بس یہ آپ کا یہ کھول لیتی ہوں, بس مجھے تو اتنا ہی آتا ہے, تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ بھی نہیں سبمٹ کرنا آیا, جیسے میں بہت کوشش کی, تو میں بار بار بچوں کو تو کہتی رہتی ہوں کہ بھئی یہ مجھے بتا دو, تو کوئی تھوڑا سا مجھے آیا ہے, تو مجھے تو یہ یوز کرنا ہی نہیں آتا, تو میں کیسے کروں گی؟ اچھا نہیں سسٹر, اس میں تو یوز آپ کے موبائل کے اوپر جو لنک آتا ہے ہوم ورک کا, ابھی تک آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا؟ نہیں مجھے ہوم ورک ہی نہیں کرنا آتا, وہ کرنا ہی نہیں آتا مجھے. میں نے کوشش کی تھی, مجھے کرنا ہی نہیں آیا. کوئی بات نہیں. ہوم ورک آپ کے موبائل کے اوپر واٹس ایپ ہے جس میں ہمارے میسیجز سب کچھ آتا ہے آپ کو؟ جی سب کچھ آتا ہے. اچھا تو موبائل بس میں نے یہ کھولنا ہی سیکھا ہے, میں نے یہ ایڈوانس رکھا ہوا ہے, تو اس میں وہ بھی بہت آسان سا آپشن ہے. آپ ایسا کریں, آپ کے گروپ میں جو AQT ہیں, کوئی بھی AQT جو ہماری بہن ہے, انہیں کال کریں, ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گی, اورینٹیشن دے دیں گی, بتا دیں گی. ٹھیک ہو گیا, بہت جزاک اللہ خیر. اور نمبر 2 میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو 20 تاریخ کو کلاس شروع ہو رہی تھی, تو مجھے تھا کہ میں اس میں بھی ساتھ لے کے, تو وہ ساتھ میری ریویژن ہوتی جاتی. اصل میں تو ایک وہ کر رہی ہوں کوشش کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مجھے اس کے ترجمے کا پتہ چلے, کیونکہ میں نے وہ تو اس سے پہلے میں نے 360 جو ہے وہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, میں کافی اس سے بھی ہیلپ میں لیتی رہتی ہوں. تو مجھے ہے کہ وہ جو آپ 20 کو کہہ رہے تھے کہ کلاس شروع ہونی ہے, جی اس کا مجھے کائنڈلی بتا دیں, اس میں میری بیٹی نے بھی لینا ہے. وہ 20 کو کلاس شروع ہوئی ہے, یہ ہمارے بردر عبداللہ ہے, یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ کلاس لے رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو اس کلاس کا ریفر کیا ہے, یہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. 20 کو شروع ہو گئی تھی اور 20-21 کو اس کے 2 لیسن ہوئے تھے. ہر ہفتے اور اتوار کو رات 8 سے 9 بجے وہ کلاس ہوتی ہے. آپ اگلے ہفتے اور اتوار سے اس کو اٹینڈ کرنا شروع کریں, آپ کی بڑی اچھی ریویژن بھی ہو جائے گی. تو میں کیسے, مجھے یہی تو آتا نہیں ہے نا, کیسے کہ شروع کروں؟ آپ یہ جو لنک آپ کو آتا ہے نا, جس لنک سے آج آپ ابھی کلاس میں آئی ہوئی ہیں, جی یہی سیم والا لنک ہے, جس کو آپ کلک کریں گی ٹائم پر تو وہاں کلاس چل رہی ہو. یعنی کہ سیٹرڈے سنڈے کو
जी सैटरडे संडे 8 to 9। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक बहुत बहुत आपको अज़मतें नाज़िल फरमाए, आप पे रहमतें नाज़िल फरमाए। जितना आप टाइम दे रहे हैं अल्लाह पाक उससे दुगना चुगना आप पे बहुत करम करे मेरा मालिक। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सिस्टर आप उनकी इरशाद साहब की वालिदा हैं? नहीं, मैं नुमान की वालिदा हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, थैंक यू। ये हमारी बहन नजमा थी, हम उनको अगर ले लेते, काफी देर से था। और यहाँ जी अगर जरा चेक कर लें, ब्रदर शारिक भी उस वक्त शायद नहीं कर पाए थे, इफ ही स्टिल विद अस। जी सिस्टर नजमा आपको अनम्यूट किया हुआ है। सिस्टर नजमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मुझे भी यही प्रॉब्लम है जो अभी मेरी उस बहन ने कहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, न खोलना आता है, न लिखना आता है, न मुझे कुछ करना आता है, और ना ही मैंने कोई होमवर्क किया है। और क्योंकि मेरे पास जब मैं खोली नहीं तो न मैंने होमवर्क देखा है और न मैंने कुछ देखा है। मैं तो बिल्कुल सिर्फ आपके पढ़ाए हुए को अपने जहन में रखा है, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरा क्या हो गया कि मैं दोबारा, जैसे ये बहन शुरू कर रही है, मैं रिवीजन के तौर पे ये नई क्लास ज्वाइन कर लूं। माशाल्लाह जी, वो देखें आप अगर अटेंड भी कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका हिस्सा तो हैं। वो तो चले एक रिक्वायरमेंट है कि चले कोर्स में आप अपने आप को चेक भी करते रहें, होमवर्क भी करें, क्विजेस भी करें। तो आप बिल्कुल आप दोहराई की उस क्लास में भी शामिल हो जाएं, और अगर यहाँ नहीं होमवर्क कर पाई तो आप वहाँ पे कर लें। और जो ग्रुप में हमारी कोई भी एक्टिविटीज हैं, हमारी सिस्टर उनसे हेल्प ले लें, या शाहजेब जो बच्चा है हमारा टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उन्हें कॉल कर लें। किसी को भी कॉल करें, वो आपको सारा गाइड करेंगे कि मोबाइल पर आप किस तरह इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकती हैं। जी इंशाल्लाह फिर जरूर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यूज कर सकूं। मुझे सिर्फ खोलना आता है और कुछ भी नहीं। कभी कभी तो खुलवाने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती है, वो लड़की है उससे खुलवा लेती हूँ, वरना मुझे चले कुछ भी माशाल्लाह, नहीं आपको इसका ज्यादा अजर मिलेगा कि आप इतनी मेहनत करके दूसरों की मदद लेके पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत जज़ाकल्लाह, मुझे यही बोलना था। जज़ाकल्लाह वहसन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखें। ब्रदर हई की क्लास में एक दफ़ा फिर बता दूं आप सबको, हफ्ता और इतवार 8 से 9 बजे के दरमियान होती है, और रिवीजन के लिए वो बेस्ट है। अगर आप कोर्स के साथ साथ अच्छी रिवीजन भी करना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो जाएं। ब्रदर शकील कह रहे हैं पुट ओवर सेपरेट ग्रुप फॉर एग्जाम विद फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा नहीं ब्रदर शकील, ये हमारे सारे टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें ओवर एज और अंडर एज वाला कोई मसला ही नहीं है। तो जी सिस्टर हिरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने पूछना था कि मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मुझे पता नहीं चला आप क्या कह रहे थे। जो आईडी कार्ड का और वो क्विज की रिक्वायरमेंट जो थी ना, सिर्फ आईडी कार्ड से लेके मुझे आगे थोड़ा पता नहीं चला, वो जरा रिपीट कर दें। सिस्टर आईडी कार्ड का तो मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई जिक्र किया है। अब आप या तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा या कल की क्लास में भी हम ये चीजें दोहराएंगे इंशाल्लाह। ये सिस्टर जवेरिया कह रही है इनका कोई क्वेश्चन इग्नोर हो गया है। सिस्टर जवेरिया सॉरी, माजरत, आप बताइए क्या सवाल था आपका, व्हाट वाज योर क्वेश्चन। दरमियान में बाजू का चैट बॉक्स में हम नहीं देख पाते। इसी तरह सिस्टर आयशा कह रही है सर फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं, लोग लेते भी हैं। आप 70/70 ले सकते हैं, कंप्लीट फुल पॉइंट्स। ये सिस्टर जुएरिया का अनम्यूट किया हुआ अगर वो पूछना चाह रही। जी बिल्कुल मोनस है, ठीक है, ऐसे ही है, चलें। ठीक है जी। अच्छा, ये किसी ने ब्रदर अब्दुल हई से भी दरख्वास्त की हुई है कि लिंक भिजवा दें।
آپ کو بتایا تھا کہ لنک وہی ہے جو ہمارا اس کا لنک ہے، اس کلاس کا سیم لنک ہے آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، تو آپ اسی لنک سے جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آئی ہوپ دیٹس دی سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں اچھا ہاؤ. اب سسٹر ایسے ہے کہ آپ کو ویسے ہم نے کیا نشانی بتائی ہے اس کی؟ ہم نے آپ کو مونس کی ویسے نشانی بتائی نا، گولتا، ہاں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ کوئی چیز مونس ہے یا نہیں ہے. اور ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور کافی چیزیں سیکھتے رہیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مونس ہے تو آپ اسے مونس ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا مذکر ہے تو اسے مذکر ہی کہیں گے. اب جیسے کتاب ہے، اردو میں تو یہ مونس ہوتی ہے آپ کی کتاب، لیکن عربی میں یہ مذکر ہے. تو اس طرح سے ہم چیزوں کو، کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. گول تا والا جو ہے یہ ایک ہے، یہ زیادہ تر اس سے چکے ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے آپ پہچان لیا کریں. اب دیکھیں نا، ہم نے ویسے تو آپ کو کہا تھا واحد جمع کس طرح بنتی ہے، لیکن درمیان میں آپ نے دیکھی نا کہ کچھ جمع ایسی بنتی ہیں جو اس کلیے سے ہٹ کر ہیں، ہے نا. تو وہ کلیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد میں الفاظ بنانے آپ کو آ جائیں. اب انگلش کے اندر ایک جنرل رول ہے ایس اور ای ایس لگا ہے نا، لیکن جب بہت سے ایسے ہیں جیسے سٹوری سے سٹوریز بنتا ہے آئی ایس، اور لائف سے لائفز بنتا ہے وی ایس، تو یہ ایکسیپشن ہے. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا. آپ برادر شکیل ہم ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے جو آپ الف لام دعا کی بات کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا، چلیں. سوری آپ کی بات شاید پہلے ہم مس کر گئے تھے. اینی ویز آئی ہوپ دس سفائسز یور نیڈ. کوئی اور سوال ہے تو جی کوئز کے حوالے سے آپ پوچھ لیجئے. کل بھی انشاءاللہ آپ کا دہرائی کا سیکنڈ سیشن اسی طرح چلے گا، اور آپ کوشش کریں کہ وقت پر اس میں شامل ہوں، اور ریویژن میں تیاری کر کے آئیں گے تو آپ خود سے بھی سوالات بھی پوچھیں اور چیزوں کو جاننے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کی تیاری اچھی ہو. ٹھیک ہے جی، آپ کوئز میں اچھے نمبر لے سکیں. اور باقی دنیا کے امتحانات کے لیے آپ نے بڑی تیاریاں کی ہیں، تو یہ ذرا آپ قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے امتحان دے رہے ہیں، تو اس کو بھی ذرا ہلکا نہ لیں. تھوڑی سی تیاری کریں، تھوڑا وقت دیں اس کو. گھر میں بیٹھ کے کتاب کھولیں، پی ڈی ایف فائلز کھولیں، پچھلے ہوم ورک کھولیں، وہ سب کھلے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا کوئز آپ یہ یاد رکھیے گا، کوئز بند کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو اسی آپ کو اسی 1.5 آور کے اندر اس کو کرنا، اس کے بعد اس کا لنک بند ہو جائے گا. برادر شکیل کہہ رہے ہیں ڈیورنگ ایگزام وی آسک اینی کوئری. برادر شکیل ایسے ہے کہ آپ مجھ سے سوال کا جواب مت پوچھیے گا ڈیورنگ ایگزام. ویسے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایشو، کوئی ٹیکنیکل ایشو، کوئی سوال کے جواب دینے میں، تو موسٹ ویلکم، آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ اسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. جی سو آئی ہوپ دیٹس آل. ان کیس آف اینی کنفیوز کوشچن، جی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور پوچھیے، موسٹ ویلکم. کلیئرٹی کے لیے جتنی کلیئرٹی آپ کو چاہیے ہو. بس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کنٹینیوس انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں وائس نوٹ بعض اوقات بھیج دیتا ہوں. اگر آپ کال کریں گے تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں پوچھیں تاکہ مجھے اور انکوائریز اگر آ رہی ہیں تو سب کو جواب دیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.